یہ بندے کا جب دل کالا ہو جائے نا تو قرآن سے دل اٹھ جاتا ہے اس کا۔ حضرت امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، آپ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ یہ وہ شاگرد ہیں جو آپ سے آخری عمر میں پڑھنے گئے۔ 50 دن آخری حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، آخری 50 دن انہوں نے پڑھا ہے، پھر وہیں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو امام ابن قدامہ جو ہیں وہاں سے پڑھ کر کے جنازے کے بعد کچھ عرصہ رہے، وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں مم موانع فہم القرآن، فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے میں ممانعت آ جائے، رکاوٹ آ جائے، قرآن کریم نہ سمجھے بندہ، تو کہتے ہیں اس کے کئی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا جو آپ نے فرمایا کہ ان یکون التالی مصرا علی الذنب، کہ جو بندہ ہے قرآن پاک پڑھنے والا وہ گناہ پر مصر ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ تو جب بندہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سمجھ اس سے روک دیتا ہے، قرآن نہیں سمجھنے دیتا اس بندے کو، ہاں جی، دینی مجلس میں نہیں بیٹھنے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے۔ تو یہ گناہ جو ہے نا، یہ دل میں ظلمت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ظلمت جیسے دل میں پیدا ہوئی تو بندہ جو ہے وہ دین سے دور ہو گیا، اپنا مال دین پر خرچ نہیں کرے گا، اس سے دور ہو جائے گا، جہاد کے لیے اس کی طبیعت مائل نہیں ہوگی، دور ہو جائے گا جہاد سے، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اسے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ متصفن بکبرن، فرمایا کہ بندہ جو ہے نا وہ تکبر کے ساتھ متصف ہو جائے، دل میں تکبر آ جائے، دل میں تکبر آ جائے، اکڑ پن آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی من موانع فہم القرآن، یہ بھی اسی میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا اسے، میں رہنے دے، تو نہ آئے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اسباب ظلمت القلوب، یہ وہ اسباب ہیں جس سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دل میں اندھیرا پیدا ہو گیا، دل کالا ہو گیا، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔